نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آخری جمعہ جو بیان کیا گیا سنت کی جو دو اقسام تھی، ایک سنت ہدا اور دوسری سنت زائدہ، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جو سنت ہدا ہے یہ سنت موقدہ ہے، اس کا تارک اس کو چھوڑنے والا گناہگار ہے، اور سنت زوائد ایسی سنت ہے کہ اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوگا تو اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب عطا کیا جائے گا. بعض لوگ جو ہے وہ سنت زوائد کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور اس پر انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے کوئی ثواب جو ہے وہ میسر نہیں آئے گا. یہ آخری جمعہ مبارک میں جو ہے وہ میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنن زوائد ہیں اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننا، حضور کا ٹوپی پہننا، حضور کا امامہ شریف باندھنا، حضور علیہ السلام کس طریقے سے کھانا کھایا کرتے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سننے زوائد میں آئے گا. اور اگر کوئی شخص ان سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. جیسے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من احب بسنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مشکات المصابیح میں اس روایت کو نقل کیا گیا. دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حلال کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. پہلی چیز ہے سنت پر عمل، پھر حلال کھانا اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. سو ہمیں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کا احیاء کرنا چاہیے، ان کو زندہ کرنا چاہیے، اور یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامیابی. آج ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ کھانے کے متعلق اسوہ رسول کیا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کا بیان کریں گے. کھانے سے قبل یعنی پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا جو ہے یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے، حضرت آدم سے لے کے تاجدار کائنات علیہ السلام تک. اور آج دیکھ لے کہ سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں، جرمز ہوتے ہیں، باقاعدہ ٹیچ کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کی ضیاء اور روشنی ہے، یہ اسلام نے ہمیں خبر دی ہے کہ یہ سنت تو تمام انبیاء کی
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اس روایت کو مجمع الزوائد میں نقل کیا گیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو، غریبی کو دور کرتا ہے، تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اور تمام نبیوں کی سنت ہے، اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر ہو، برکت ہو، خوشحالی ہو، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ جب کھانا آئے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، اور جب فارغ ہو جائے تو پھر ہاتھ دھوئے، جب کھانے سے فارغ ہو جائے پھر ہاتھ دھوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، مرفوعاً روایت ہے، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا، اس سے رزق وسیع ہوتا ہے، اور اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ کس کی مخالفت ہے؟ شیطان کی مخالفت۔ اب اگر ہم اپنی سوسائٹی کی طرف دیکھیں، اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، تو ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو سب سے پہلے بے صبری ہے، ٹوٹ پڑنا ہے کھانے کہ ختم نہ ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شادی بیاہ فنکشنز وغیرہ کیا ہوتا ہے، وہ مذاق بھی بنا ہوا ہے، اور یہ صرف ہماری سوسائٹی میں چلا رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہ سمجھایا ہی نہیں، بلکہ اگر کھانا آیا ہے تو کیا ہے، پہلے جاؤ، اگر ہاتھ دھلے ہوئے بھی ہوں تو کھانا کھانے کے لیے جب آپ بیٹھے تو فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر تم اس سنت کو پورا کرو، ہاتھ کو دھو جا کے۔ ایک شخص اگر جا کے ہاتھ دھوتا ہے اور پھر وہ آتا ہے کھانے میں، پھر اجتماعی کھانا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان آئے گا کہ حضور کی سنت جو ہے وہ کیسے ہے۔ یہ جو ہمارا ماحول اور کلچر بن چکا ہے، یہ اسلام نہیں ہے کہ کھانا کھل گیا، اب کھل گیا تو ہر چیز جو ہے وہ پھر آزاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح حضرت عمر بن سلمہ وہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ تربیت فرمایا کرتے تھے، بچے تھے۔ اب یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھیں کہ جو تربیت کا پہلو ہے وہ بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، اگر اولاد جو ہے وہ اسلام کے راستے پہ نہیں ہے، اور گھر کا سکون اور چین نہیں ہے، تو ہم نے کیا سکھایا ہے؟ ہمیں ہوش اس وقت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جب ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر ہم دوڑتے ہیں، پھر اوراد وظائف اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو جو وقت تھا وہ تو ہم نے اولاد کو دیا ہی نہیں، اور جب نہیں دیا تو پھر آپ سے کیا ایکسپٹ کرتے ہیں؟ زمین پہ جو بوئے وہی کاٹا جاتا ہے نا، کہ الگ چیز ہے، جو تربیت کی ہے وہی آگے نظر آئے گا۔
تو جب تک تربیت کا ماحول بچپن سے جو ہے وہ نہیں اختیار کیا جائے گا، اس وقت تک کامیابی اور کامرانی نہیں ہوگی۔ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہوں اور آپ بچے کو جو ہے وہ آپ سکھائیں تو پاسبل ہے اس کے پیرنٹس میں سے کوئی اگر موجود ہو تو آپ کو روک دے، آپ نے انسلٹ کی ہے میرے بچے کی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اکثر و بیشتر جو ہے وہ گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو دیکھیں بچے بیٹھے ہوں گے، ملنے کے آداب تک نہیں سکھائے جاتے، وہ بیٹھے رہیں گے۔ بڑا آیا وہ موبائل انٹرنیٹ جس پہ بھی ہے وہ بزی نہیں، وہ باتیں ہی نہیں کرتے، رشتہ داری ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکھایا ہی نہیں گیا اور سکھایا نہیں جا رہا۔ تو جب نہیں سکھایا جا رہا تو جو اس نے سیکھا پھر اس نے وہی کرنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے تو سیکھے گا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی بچپن میں تھا، حضور کی پرورش میں تھا، حضور میری تربیت فرمایا کرتے تھے، تو کھانا کھا رہے تھے ہم، تو کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ میں جو ہے وہ میرا ہاتھ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، ان چاروں اطراف میں جو ہے وہ گھوم رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ اب حضور تعلیم دے رہے وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو کھانا تیرے سامنے پڑا ہوا پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 6 صحابہ تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک عرابی آیا، دیہاتی تھا، اس نے 2 لقموں میں یعنی تیزی کے ساتھ سارا کھانا صاف کر دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو قال بسم اللہ لکفاکم، ہم کھانا کھا رہے تھے، برکت تھی، اگر یہ بھی بسم اللہ سے آغاز کرتا تو ہمیں کھانا جو ہے وہ کفایت کر جاتا، اس میں برکت ہوتی۔ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بسم اللہ، تم میں سے جو بھی کھانا کھائے اسے چاہیے کہ وہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تو اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، اس روایت کو مجمع الزوائد میں اور مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہ کھانا پیش کیا گیا، راوی بیان کرتے ہیں کہ شروع میں ہم نے ایسی برکت دیکھی کہ ایسی برکت ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک جو ہے وہ برکت جو ہے وہ ختم ہونے لگی، اور ایسی بے برکتی ہوئی، راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسی بے برکتی بھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو ہم نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ جب ہم شروع میں کھانا کھا رہے تھے تو بڑی برکت تھی، اچانک اتنی بے برکتی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے کھانے کا جب آغاز کیا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، پھر بعد میں ایک شخص آیا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، پس شیطان بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھانے لگا، سو وہ برکت اٹھ گئی۔ تو جہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی
اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن ابو داؤد ابن ماجہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ گھر میں جب داخل ہو تو کیا کرے؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے۔ جب اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے تو شیطان چیختا چلاتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ ہائے اس گھر میں اب میرا ٹھکانہ نہیں رہا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ گھر میں داخل ہو تو ہیلو ہائی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر تو یاد ہی نہیں۔ تو پھر جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہی اللہ کا ذکر یاد نہیں ہے تو خیر و برکت کہاں سے آئے، سکون کہاں سے آئے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی خالی گھر میں جا رہے ہو اور وہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو تم جب داخل ہو اس گھر میں تو کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو سب سے پہلے۔ اور جب تم گھر میں داخل ہو تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ پڑھ لو، تمہارے رزق میں وسعت ہوگی۔ ہمیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعائیں بھی نہیں، اللہ کو یاد کرنا ہی نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ شخص کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ پھر شیطان چیختا ہے، کہتا ہے ہائے کھانے میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ رہائش ملی نہ کھانے میں اس کو شریک ہونا نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے جب گھر میں وہ داخل ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے نہ اللہ کو یاد کرے اور نہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کو یاد کرے تو جو شیطان ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جس کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہے۔ یہ روایت میں پہلے بھی نقل کر، یہ برکت تھی، صحابہ تھے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، بسم اللہ پڑھ کے کھایا گا تو برکت تھی۔ ایک شخص آیا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اسی وقت پہ برکتی جو ہے وہ ہوگی، برکت کو اٹھا لیا۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں، یہ بخاری شریف کی شرح فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ بعض نے سنت مؤکدہ بھی لکھی اور بعض نے واجب بھی لکھا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھاؤ تو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو تاکہ جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو یاد آ جائے۔ یعنی دیکھ لیں پھر بھی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ اس کو یاد کرا رہے ہیں۔ اور اگر کھانا کھاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نہیں پڑھی تھی، یاد نہیں رہا تھا، درمیان میں یاد آ گیا، تو جب یاد آئے اسی وقت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔
حدیث مبارکہ میں تو ہے وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھے، لیکن اگر اس کو یہ نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لے۔ ترغیب و ترہیب میں ایک روایت کو نقل کیا گیا ہے، سنن ابو داؤد نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حضرت امیہ بن محشی راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی۔ پھر کیا ہوا، اسے کھانا کھاتے ہوئے جو یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اسی وقت جو ہے وہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ جب تک جو ہے یہ کھانا کھا رہا تھا اور بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، شیطان جو ہے وہ اس کے ساتھ کھا رہا تھا، وہ شریک تھا کھانے میں، اور جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا تو جو شیطان نے کھایا ہوا تھا وہ بھی اگل دیا، اور جو اس کے پیٹ میں تھا وہ بھی اس نے نکال دیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ امام بدر الدین عینی اس حدیث کی شرح میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان کے کھانے کے متعلق علماء کے 3 اقوال ہیں۔ شیطان کی ایک قسم جو کھاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے، ایک قسم وہ ہے جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ شیاطین کی کئی اقسام ہیں، یہ جنات میں سے، اور ایک قول علماء کا انہوں نے یہ بیان کیا کہ تمام شیاطین نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ باطل ہے، یہ احادیث کے خلاف ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہب ابن منبہ ان سے سوال کیا گیا کہ جنات کون ہیں، کیا یہ کھاتے پیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں؟ تو جواب دیا ان کی کئی اقسام ہیں، یہ کئی اجناس ہیں، ان میں بعض ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، آگے ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، یعنی ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اور امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا، چبانا اور نگلنا اس کی تائید میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ سو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ شیطان کیسے کھاتا اور پیتا ہے، اس لیے میں نے اس کی تفسیر میں جو ہے وہ امام بدر الدین عینی کے اقوال کو نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ جب کھانا کھا رہے تھے، بخاری شریف کی اس کو نقل کیا کہ حضور نے جو دوسری تربیت فرمائی تھی وہ یہ تھی، وہ کل بھی یمینی کا، کہ اپنے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، الترغیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اس روایت کو مسلم فی سنن ابو داؤد جامع ترمذی میں بھی نقل کیا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے نہ کھائے نہ پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے شیطان جو ہے وہ کھاتا اور پیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا جو ہے وہ نسیان کو پیدا کرتا ہے۔ نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو۔ آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ نسیان ہے یا نہیں ہے؟ بھول جاتے ہیں یا نہیں بھول جاتے؟ تو دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں حضور کا اسوہ کتنا ہے، حضور کی سنت پر کتنا عمل ہو رہا ہے، حضور کی کتنی اتباع ہو رہی ہے،
اور امام بدر الدین عینی، شیخ زین الدین، امام غزالی، امام نووی، امام قرطبی، امام شافعی، اکثر علماء کے ہاں رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا مستحب عمل ہے. اور اگر کھانا کھاتے ہوئے نیچرلی بالطبع لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ یہ جائز ہے. اب نالج نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بات جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ لگ جائے، کہتے تو کوئی اس کو تو کھانے کے آداب بھی نہیں. اگر نیچرلی لگ گیا ہے، بالطبع اگر لگ گیا ہے تو وہ خلاف سنت نہیں ہوگا. اور اس کی روایت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ہے. معجم الاوس، المستدرک حاکم، مجمع الزوائد اور شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. روایت میں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوریں اور خربوزہ جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ کھا رہے تھے، اسے واٹر ملن کہتے ہیں. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے اور آپ کے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ تازہ کھجوریں تھی اور دوسرے ہاتھ میں کیا تھا؟ خربوزہ تھا، واٹر ملن تھا. یعنی بالطبع تھا، کیونکہ حضور جو ہے وہ دونوں کو مکس کر کے کھا رہے تھے. تو کھانا کھاتے ہوئے اگر یہ ہاتھ لگ جاتا ہے بالطبع نیچرلی تو یہ خلاف سنت نہیں ہے. لیکن کھانا جو کھانا ہے یہ کس سے ہے؟ یہ رائٹ ہینڈ سے، دائیں ہاتھ سے. اور اگر کوئی شخص طاقت بھی رکھتا ہو، قوت بھی رکھتا ہو اور وہ اس کے باوجود رائٹ ہینڈ سے کھانا نہیں کھاتا، تکبر کرتا ہے جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو سنیں حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ایک شخص کھانا کھا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بھئی دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ. اس نے کہا کہ مجھے طاقت نہیں ہے کہ میں رائٹ ہاتھ سے کھانا کھا سکوں. جب اس نے انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو زندگی میں یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا. راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر وہ اپنا رائٹ ہینڈ اپنے منہ کے پاس نہیں لے جا سکا. شل ہو گیا تھا اس کا ہاتھ، کیونکہ اس نے یہ فعل اور عمل، یہ ایکٹ جو ہے وہ تکبرن کیا تھا. جب حضور کی سنت سامنے آ جائے، اس عمل سے یاد رکھ لیں، جب حضور کی سنت سامنے آ جائے تو پھر تکبر نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، سنت کو اختیار کرنا چاہیے. حضور کی حدیث آ جائے تو اپنے قول کو چھوڑ دینا چاہیے، اس حدیث مبارکہ کو لے لینا چاہیے. تب خیر و برکت ہوگی، تب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی پیروی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اگلے جمعہ المبارک اسی کھانے کے متعلق ہم جو ہے وہ مزید بیان کریں گے. لیکن ایک روایت جو ہے وہ مکمل کر دے تاکہ جو ہے وہ اگلا موضوع جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اگلے جمعہ المبارک میں شروع کریں گے اور کھانے کے متعلق ہی ہوگا. حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنا کھانا جو ہے وہ اپنے آگے سے کھاؤ، کیونکہ آپ جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ چاروں طرف سے کھانا کھا رہے تھے. امام بخاری نے اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک باب باندھا ہے، چیپٹر نیم رکھا ہے الاکل مما یلیہ، کہ اپنے قریب سے کھانا کھانا. جو پلیٹ ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہ اپنے قریب سے کھائے، ادھر ادھر سے نہ کھانا کھائے. اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیلی بیان جو ہے وہ اگلے جمعہ المبارک میں ہوگا اور اس میں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا کہ کس قسم کا کھانا ہو تو بندہ جو ہے وہ ادھر سے بھی اٹھا لے، ادھر سے بھی اٹھا لے، ادھر سے بھی اٹھا کے کھا سکتا ہے. اور کس قسم کا کھانا ہو تو سامنے سے کھانا چاہیے، یا کس طرح کی مجلس ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے وہ ادھر اور ادھر سے جو ہے وہ کھانا کھا لے، اور کس طرح کی مجلس ہو تو صرف اپنے سامنے سے ہی کھائے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حضور علیہ السلام کے اس وقت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.